جی السلام علیکم ناظرین، میں سلیم ایوان ہوں۔ آج آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ۔ موضوعات کیا ہیں جی؟ آج کل ایک نوحہ گری ہے جو اس پاکستانی قوم کا مقدر بن چکی ہے۔ آپ کو جیسے پتہ لگ چکا ہوگا کہ رات کے 12 بجے جو پاکستانی عوام پہ ایک شب خون مارا گیا۔ جی ہاں جی، آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں۔ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بدقسمتی یہ رہی ہے ہماری کہ اس قوم کے جو بھی حکمران آئے انہوں نے صرف اپنی جیبیں بھرنے کے بارے میں سوچا ہے اور کسی کا کوئی خیال نہیں کیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافوں کے بارے میں بات کی جائے، کہ روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کے اضافے کے بارے میں بات کی جائے، کس کی بات کی جائے؟ آپ نام لیں چیزوں کے کہ جس میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا۔ اللہ نے اس ملک کو ہر چیز دی ہے، ہر چیز میں خود کفیل ہے ہم، لیکن جو مسائل ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ لیڈرشپ میں ہیں۔ لیڈرشپ ہمیں ایکوالٹی کی اگر لیڈرشپ مل جاتی، جس طرح کے وسائل ملے اس ملک کو، تو آج جو ہے یہ میں نوحہ آپ کے سامنے یہ جو گریہ وزاری جو میں کر رہا ہوں، شاید اس کے بجائے کوئی اور بات کی جا رہی ہوتی۔ جو بھی آیا وہ لوٹ گسوٹ کے لیے آیا، جو بھی آیا اس نے اپنے جیب بھرے، جو بھی آیا اس نے صرف اور صرف اپنے مفاد پہ نظر رکھی، اور باقی عوام کا جو ہے وہ جو پرسان حال اگر کوئی شاذ کوئی تھا بھی تو اسے اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ وہ کسی پالیسی کو کنٹینیو کرتا یا اس ملک کو کسی نہج پہ پہنچاتا۔ کل میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جو ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب کی ہے، صحافیوں سے وہ بات چیت کر رہے تھے۔ یقین کر لیں کہ مجھے اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی انگریز قوم کے ساتھ مخاطب ہوں، یعنی انگریزی 80% انگریزی کے سوا انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور مجھ جیسا ایک عام جو کم پڑھا لکھا جو شہری ہے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ انہوں نے کون سی پالیسیاں بیان کی، کون سا انہوں نے آگے جو ریلیف دینا تھا پاکستان کو، وہ باتیں انہوں نے ضرور کی ہوں گی۔ اب مجھے کوئی آپ میں سے کوئی بتائے گا جو کوئی پڑھا لکھا ہو، زیادہ جو انگریزی زیادہ سمجھتا ہو، تو وہ کوئی ٹرانسلیشن کر کے اگر مجھے بتائے تو مجھے سمجھ میں آئے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آیا ہے ہمارا، جو حکمران بھی، جو بھی، یہ چاہے نگران، خیر یہ تو الیکشن کے لیے آئے، بظاہر الیکشن کے لیے آئے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں یہ کیا کریں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ جو میں بنیادی طور پہ کہہ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، اپنے ڈرائنگ رومز میں آپ ضرور انگریزیاں بولیں، آپ اپنا پڑھا لکھا ثابت کریں، پڑھا لکھا ہونا ثابت کریں، دوسروں پر جس طریقے کی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں آپ ضرور بٹھائیں، لیکن جب آپ انٹرنیشنل نیشنل ٹی وی پہ، انٹرنیشنل ٹی وی پہ جب آپ دیکھے جاتے ہیں تو مذاق اڑتا ہے ہمارا کہ ہم کس قسم کی آڈینس ہے ہماری، اور ہم کس قسم کی زبان جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کلچر جو ہے یہ تو خیر ہمیں ورثے میں ملا ہے، غلامی کا ایک کلچر، یعنی یہ بھی ایک آپ کہہ لیں، آپ چلیں یہ ضمنی طور پر بات اور طرف نکل جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے ہمیں جو ہیں وہ ناظرین لوگ جو ہیں وہ ہمیں ملے، بدقسمتی ہے ہماری۔ ڈالر میں اضافہ چیزوں کو جو ہے ہر طرف جو ہے وہ تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ سے پچھلی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جو ڈار صاحب ہیں ان کو بڑا فرمائشی طور پہ لایا گیا یہاں پہ پاکستان میں کہ اس ڈالر کو جو ہے وہ قابو میں کریں گے۔ قابو میں تو انہوں نے کیا کرنا تھا، وہ اب ڈالر کی صورتحال جو ہے وہ آسمانوں سے، یعنی 300 سے اوپر، یعنی 325 کا جو ہے وہ عام
اوپن مارکیٹ میں مل رہا ہے، اور 305 یا 304 روپے کا جو ہے وہ سرکاری سطح پر جس کا جو نرخ مقرر ہے۔ تو صورتحال اب اکانومی پہ کیا اس کا اثر پڑے گا، مطلب چیزیں جو ہیں وہ مہنگائی جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ بالکل جڑی ہوتی ہے۔ یعنی آپ بجلی کی اگر قیمتوں کو لے لیں تو بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی ڈالر سے جڑی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے ہمارا وہ بھی ڈالر کے ساتھ اس کا، کیونکہ باہر سے ہم چیزیں منگوا رہے ہیں، ڈیزل بھی باہر سے آ رہا ہے، پیٹرول بھی باہر سے آ رہا ہے، اور جو بجلی جو بن رہی ہے ہماری، جہاں پہ جو ہماری مشینیں ہیں، جو جنریٹرز لگے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے کوئی فرنس آئل پہ چل رہا ہے، کوئی ڈیزل پہ بھی چلا رہے ہیں۔ یعنی جتنے بھی ہمارے کوئی ارباب اختیار تھے ماضی میں، کسی نے بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی کہ اس ملک کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ ہمارے ڈیمز جو ہیں آپ دیکھ لیں، یعنی ملک کے طول و عرض میں کالا باغ ڈیم کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی جو بنانے کی اشد ضرورت تھی ہمیں، وہ سیاست کی نظر ہو گیا۔ پھر یعنی کوئی قابل ذکر جو ڈیم جو ہے وہ ہمارا ریسنٹ پاسٹ میں جو ہے وہ عمران خان کی حکومت آئی، انہوں نے انیشیٹو لیے، کچھ ملک کو ایک سمت کی طرف انہوں نے لے جانے کی کوشش کی، انہیں نکال باہر کیا گیا۔ یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی اس ملک پہ کسی عصیب کا سایہ ہے، کسی بدروح کا سایہ ہے۔ یعنی جو ہی یہ ملک کسی پٹری پہ چڑھنے لگتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی آ کے ایسا ڈی ٹریک کرتا ہے کہ پھر عوام جو ہے وہ بلبلا کے رہ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ عوام کے ساتھ جو ہے جو طریقہ کار، یعنی آپ پیٹرول پمپوں پہ انہوں نے اعلان کیا پیٹرول مہنگا ہوگا تو پیٹرول کی شارٹیج ایک دم، مطلب پہلے سے ہی، یعنی 24 گھنٹے پہلے ہی شارٹیج ہوگی۔ یعنی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کچھ بھی نہیں ہے، پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے عوام کا۔ کچھ دن عوام جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلی ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، لیکن کیا کرے عوام، کیا کرے؟ اب وہ احتجاج کرے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جہاں کہیں وہ مزدوری کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ مزدوری اگر ایک دن بھی ناغہ کرتے ہیں تو وہ کوئی دوسرا بندہ ان کی جگہ لینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یعنی بے روزگاری اور ان امپلائمنٹ کی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں گلیشیئرز دیے، دریا ہیں ہمارے پاس، ان پہ باندھ کے جو ہے وہ ہم کتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں، کتنی ایسے ریسورسز ہیں ہمارے پاس۔ اب کشمیر کی صورتحال آپ دیکھ لیں، وہاں پہ لوگوں نے، ایون میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ لوگوں نے یعنی اب انتقامی سوچ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب چیزیں جو ہیں وہ بگڑتی ہیں، جب عوام دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے جو ارد گرد جو حالات ہو رہے ہیں وہ کوئی ہماری خبر لینے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو پھر انہوں نے، یعنی وہ ایون اس حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کھمبے جو سرکار نے ہماری زمینوں میں لگائے ہوئے ہیں ہمیں ان کا بھی کرایہ دے، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے، اب عوام یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں KPK میں اب بجلی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، کشمیر میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 4-5 روپے کا یونٹ جو ہے وہ 50 روپے کا یونٹ فروخت ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہیں۔ تو اس کا واحد حل جو ہے وہ میری ایک ناقص رائے میں جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن ہے۔ کوئی ایسی جماعت آئے جو پورے اس پاکستان کی نمائندہ جماعت ہو، یعنی اس دفعہ پھر اگر کوئی نہ کوئی ٹرک یوز کی گئی، کوئی نہ کوئی ایسا کوئی طریقہ یوز کیا گیا کہ جس میں لوگوں کی مرضی کے خلاف اگر کسی کو دوبارہ مسلط کیا گیا، اور حالات آپ دیکھ لیں کہ اگر جس کو بھی مسلط کیا گیا، اب یہ 16 مہینے پہلے جو تجربہ کاروں کو لایا گیا تھا، اب اس صورتحال کو اگر آپ دیکھ لیں تو 16 مہینے پہلے پاکستان کہاں پہ کھڑا تھا، اور آج آپ ذرا اگر اس کا کمپیریزن کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی صورتحال یعنی بدتر ہوئی ہے، کوئی اس میں بہتری نہیں آئی۔
تو جتنے بھی لوگ ارباب اختیار ہیں، میں ہر ویڈیو میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را کوئی ایسی صورتحال نکالیں کہ پاکستان جو ہے وہ جو آئندہ جو وقت آئے اس میں کوئی اچھے کی طرف جائے، مطلب برا نہ ہو۔ اب مجھے نہیں پتا یہ جو سوچنے والے، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی سوچ میں کوئی کجی ہے، ان کی سوچ میں کوئی کمزوری ہے، یا پھر وہ بدنیتی سے سوچتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ جو بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے بالکل الٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس دن ایک اور خبر آ رہی تھی، وہ ہمارے ایک بڑے اینکر پرسن ہیں اعزاز سید، اور ایک عمر چیمہ صاحب ہی ایک پروگرام کرتے ہیں، تو ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے وہ فرما رہے تھے کہ جی نواز شریف کو جو ہے وہ گرین چٹ دے دی گئی ہے، وہ واپس آئیں گے اور ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اس بات سے، اور عمر چیمہ واقعی باخبر صحافی ہے، مطلب اسے ہو سکتا ہے کسی چینل سے یہ چیزیں پتہ چلی ہوں۔ یہ وہی صحافی ہے جس نے نواز شریف کا وہ جو پاناما والا وہ جو سارا جو کچا چٹھا تھا وہ کھول کے اس نے رکھا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اب یہ خبر اب ملی ہے، تو اس خبر سے میں چونک گیا ہوں یہ خبر سن کے، کہ پھر عوام کو بیچ میں سے نکال دیں آپ۔ اگر آپ نے اسی طرح فرمائشی پروگرام ہی چلانا ہے بقول عمر چیمہ کے کہ جی کچھ دوست ممالک نے جو ہے وہ بھی نواز شریف کو لانے کی فرمائش کی ہے، اور پھر جو ارباب اختیار ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی نواز شریف کو لایا جائے، تو پھر الیکشن کا یہ جھنجھٹ کیوں پال رہے ہیں؟ یہ کوئی 40-50 ارب روپے جو ہیں یہ ضائع ہوں گے الیکشن پہ۔ اگر آپ نے اپنی مرضی کے ہی فیصلے کرنے ہیں تو پھر اس 40-50 ارب روپے کا جو نقصان جو آپ نے کرنا ہے، تو اس کو خدا کے لیے پھر بجلی کے بلوں میں اس کو کنورٹ کر دیں، لوگوں کو کوئی ریلیف دے دیں، اور اپنی مرضی سے جو بھی جسے بھی لانا چاہتے ہیں آپ پھر لے آئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا جو ہے وہ صرف نام ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی حکمرانی جو ہے وہ اللہ کے بعد جو ہے وہ عوام کی ہوگی اس پاکستان کے اوپر، تو عوام کی حکمرانی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو صورتحال کچھ عجیب سی اختیار ہوتی جا رہی ہے۔ اب جو آنے والے جو نگران ہیں آئین کی روح سے اگر دیکھا جائے، تو ان کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانے کے لیے آنا ہے۔ اب یہ جانبداری کا جو ہے، کئی چیزوں سے جانبداری ان کی نظر آتی ہے، ان کی بالکل یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی کسی ایک کے خلاف ہیں اور کسی کے حق میں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں لے کے ڈوب گئی ہیں، لے کے بیٹھ گئی ہیں ہمیں یہ چیزیں۔ تو باقی اقوام عالم کو تو چھوڑیں، ہم کہاں پہ میٹر کرتے ہیں وہاں اقوام عالم میں، کم از کم پاکستان کی جو عوام ہے اس کو جینے کا حق تو ملنا چاہیے۔ تو باقی آپ دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھ لیں، مطلب ہمارے جو بھی طاقتور حلقوں کے خلاف اگر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حل جو ہے اگر تو نواز شریف کو ہی لانا ہے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ آگے مزید بڑھ پائے گا، کیونکہ جو پچھلے 16 مہینے میں جو نواز شریف نے جو کیا ہے ہمارے ساتھ، اب یہ کہتے رہیں کہ یہ ان کی جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ تھی اور پی ڈی ایم فلانی یہ وہ، بیسیکلی یہ نواز شریف چلا رہا تھا۔ یہ جتنے بھی پچھلے 16-17 مہینے میں جو تباہی بربادی ہوئی ہے، تو نواز شریف کے لوگ اپنے لوگ تھے، وزیر خزانہ اس کا اپنا تھا، وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا تھا، باقی لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، وزیر قانون، مطلب قانون کی جو صورتحال تھی اس کی ابتری دیکھ لیں، وہ نواز شریف کے اپنے لوگ لگے ہوئے تھے۔ تو اب آگے جو نواز شریف کو اگر لایا جا رہا ہے تو وہ کون سا کوئی نیا کوئی انگلینڈ سے کوئی اس نے فارمولہ بنا لیا ہے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے،
لندن میں کوئی فارمولہ اس نے نیا ایجاد کیا ہے جو کہ پہلا اگر فرض کریں فلاپ ہو گیا تھا، تو نئے فارمولے میں وہ جو ہے آ کے وہ کوئی جادو کی چھڑی لائے گا اور نواز شریف وہ سارے مسئلے یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں. تو سب سے جو بہتر جو طریقہ کار ہے وہ عوام کو آپ خدا کے لیے طاقت دیں. عوام جس کو چاہے اسے لائے، چاہے عمران خان کو لائے، چاہے نواز شریف دوبارہ آ جائے، لیکن عوام کے کہنے پہ آئے، ووٹ کی پرچی سے آئے. اب ایسا نہ ہو کہ جی ہمیں جو دوست ممالک ہیں وہ کہیں، یا پھر جو مقتدر اعلیٰ جو ہیں وہ جس طرح کی مرضی کی حکومت لانا چاہیں، اس طرح یہ تجربات نہیں چلیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. اگر یہ باتیں میری آپ کو اچھی لگ رہی ہوں تو میرا نیا چینل ہے، مجھے آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اسے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ میرا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ قائم رہ سکے. آپ کا بہت شکریہ.